اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری گفتگو علم رجال میں توثیق کے بارے میں چل رہی ہے، جسے توثیق معصوم کہا جاتا ہے. یعنی توثیقات خاص میں ہماری گفتگو ہے، اور اس میں بتایا تھا کہ مختلف طریقوں سے توثیق ہو سکتی ہے. ان میں ایک توثیق معصوم علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور جس کے بارے میں ہم نے مکمل بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ توثیق براہ راست امام معصوم علیہ السلام سے سنی جائے اور اس کا یقین کر لیا جائے، جس کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. اس زمانے میں کوئی امکان نہیں ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کا دور گزر چکا ہے اور ہم نے ان کی زبان مبارک سے کوئی فقرہ نہیں سنا ہے. یعنی امام علیہ السلام کے دور ہے لیکن غیبت میں ہے. امام علیہ السلام غیبت میں ہے، غائب ہے، ہم ان سے کوئی بات نہیں سن پاتے. دوسرا پڑھو فرحان صاحب. کسی معتبر اور صحیح روایت میں یہ توثیق وارد ہو اور اس سے راوی کی وثاقت کا اندازہ کیا جائے، لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود راوی اپنے بارے میں توثیق کی روایت نقل نہ کرے، تو اس کا اعتبار اور بھی مشکوک ہو جائے گا. ہاں، یعنی دوسرا کیا ہے، کسی معتبر اور صحیح روایت میں یہ توثیق وارد ہو اور اس سے راوی کی وثاقت کا اندازہ کیا جائے. صحیح، اس سے راوی کی وثاقت کا، اعتبار کا، معتبر ہونے کا اندازہ کیا جائے، لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود راوی اپنے بارے میں توثیق کی روایت نقل نہ کرے. خود راوی ایسی روایت نقل نہ کرے کہ جس میں معصوم نے اس کی توثیق کی. تو کیونکہ اس سے ہوتا ہے اعتبار ہو جائے گا کہ ایسا تو نہیں کہ خود ہی اپنے بارے میں یعنی روایت کس نے تو نہیں کر لی، گھڑ تو نہیں لی، بنا تو نہیں لی. صحیح. اگرچہ بعض علماء اعلام کا کہنا ہے کہ ضعیف روایات میں وارد ہونے والی توثیقات کا اعتبار بھی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ صحیح روایات کی توثیقات بہت کم ہیں اور روایات کی ضرورت بہت زیادہ ہے. لہذا کسی راوی کو ضعیف روایت میں بھی معتبر کہہ دیا گیا ہے تو اسے معتبر سمجھ لینا چاہیے، ورنہ استنباط کا راستہ ہی بند ہو جائے گا. اور یہ عقلی قاعدہ ہے کہ جب علم و یقین کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے تو ظن و گمان پر بھی عمل کر لیا جاتا ہے، اور اسی پر علماء اصول نے بھی اتفاق کیا ہے. یعنی اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اگرچہ بعض علماء اعلام کا یہ کہنا ہے کہ ضعیف روایات میں وارد ہونے والی توثیقات کا اعتبار بھی کر دینا چاہیے. یعنی جو روایات ضعیف ہیں یا مثلا کسی روایت میں کسی راوی کی یا شخص کی توثیق آئی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کا بھی اعتبار کر لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح روایات کی توثیقات بہت کم ہیں اور روایات کی ضرورت بہت زیادہ ہے. لہٰذا کسی راوی کو ضعیف روایت میں بھی معتبر اگر کہہ دیا گیا ہے تو اسے معتبر سمجھ لینا چاہیے. کیوں؟ ورنہ استنباط کا راستہ ہی بند ہو جائے گا. اگر آپ صحیح روایت ڈھونڈو گے ایسے مسئلے میں تو پھر تو استنباط کا راستہ بند ہو جائے گا بھائی. اور یہ عقلی قاعدہ ہے کہ جب علم و یقین کا حصول ناممکن ہو جائے، اگر آپ کو علم و یقین حاصل نہ ہو سکے تو کیا کریں گے آپ؟ تو ظن و گمان پر عمل کر سکتے ہیں. آپ جب علم و یقین کا راستہ بند ہو جائے، علم و یقین نہ پیدا ہو سکے تو آپ ظن و گمان پر عمل کر لیں. اور اسی پر علماء اصول نے اتفاق بھی کیا ہے. کہہ رہے ہیں لیکن پڑھیے، لیکن یہ بات واقعی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ معتبر راویوں کا اس قدر قحط نہیں ہے کہ غیر معتبر راویوں کو اعتبار کا درجہ دے دیا جائے. ہاں، اب یہ بھی نہیں ہے صاحب کہ آپ جو ہے وہ غیر معتبر راویوں کی باتوں پر عمل کرنے لگے، ان سے استدلال کرنے لگے، ان کی روایتوں سے. بھائی اتنا بھی قحط نہیں پڑ گیا کہ معتبر کو رہا ہی نہیں. اکثر بیشتر غلط لوگ تھے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ معتبر بھی بہت زیادہ ہیں. اور ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ غیر معتبر راویوں کی باتوں پر عمل کرنے لگے اور ان کو صحیح روایات میں یعنی ان کو صحیح درجہ دینے لگے، ان کی بات پر عمل کرنے لگے.
اور ایسے راوی بھی ہیں. جی ہمارے پاس ایسے راوی بھی ہیں جنہیں صحیح روایات میں معتبر قرار دیا گیا ہے، اور ایسے راوی بھی ہیں جن کے اعتبار کے قرائن موجود ہیں اور ان کے بارے میں صرف ضعیف روایت نہیں ہے بلکہ وہ روایتیں ہیں جن کے ساتھ اعتبار کے قرائن بھی موجود ہیں. اور ایسے کافی اور وافی خزانے کے ہونے کے بعد کسی ضعیف روایت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اور واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ظن و گمان کو احکام شرعیہ کے بارے میں حجت قرار دیا گیا ہے، لہذا اگر اکثر احکام کے معلوم کرنے کا علمی اور اطمینانی راستہ موجود ہے تو علم رجال میں ظنیات پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یعنی یہ کہا جائے کہ ہمارے پاس ایسے راوی بھی موجود ہیں جنہیں صحیح روایات میں معتبر قرار دیا گیا ہے، اور ایسے راوی بھی ہیں جن کے اعتبار کے قرائن موجود ہیں اور ان کے بارے میں صرف ضعیف روایت نہیں ہے بلکہ وہ روایتیں ہیں جن کے ساتھ اعتبار کے قرائن بھی موجود ہیں. اور ایسے کافی اور وافی خزانے کے ہونے کے بعد کسی ضعیف روایت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ضعیف روایت پر عمل کرنے کی؟ ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ایسے راویوں کا ہے یا روایتوں کا ہے. اور واضح الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ ظن و گمان کو احکام شرعیہ کے بارے میں حجت قرار دیا گیا ہے، لہذا اگر اکثر احکام کے معلوم کرنے کا علمی اور اطمینانی راستہ موجود ہے، اگر ہم اکثر احکام شرعیہ کو ظن و گمان یعنی کہا جائے واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ظن و گمان کو احکام شرعیہ کے بارے میں حجت قرار دیا گیا ہے، لہذا اگر ہمارے اکثر احکام کے معلوم کرنے کا علمی اور اطمینانی راستہ ہمارے پاس موجود ہے تو پھر علم رجال میں ظنیات پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ظنیات کا درجہ یا مقام تو وہاں آتا ہے جہاں پر علم و یقین والا مسئلہ ہو. اگر ہمارے پاس علم و یقین والا مسئلہ ہے تو پھر ہمارے پاس ہمیں ظن اور گمان پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نتیجہ یہی ہے کہ جس روایت یا کہ راوی کے بارے میں ہمیں اعتبار ہو، اطمینان ہو، چاہے وہ توثیق کے بارے میں ہو یا کسی اور مسئلے میں ہو، تو ہم اس بات پر عمل کریں گے. اور اگر ہم وہ راوی ہمارے یہاں نزدیک معتبر نہیں ہے تو ہمیں غیر معتبر راوی کی بات پر عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ معتبر راویوں کا ہمارے پاس ذخیرہ اتنا کم نہیں ہے کہ ہم غیر معتبر کو معتبر مان لیں، اس پر عمل کرنے لگے ہیں. کیونکہ جب تک علم و یقین ہم حاصل کر سکتے ہیں یا علم و یقین کے ذریعے ہمیں کوئی روایت یا بات مل سکتی ہے تو پھر ہمیں ظن پر اور گمان پر عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے. ظن اور گمان کا درجہ علم اور یقین کے بعد ہوتا ہے. اگر کہیں ہمیں علم اور یقین نہیں ہے کسی شے میں تو اس کے بعد ہم ظن اور گمان کی طرف جائیں گے، ورنہ ہمارے لیے اولیت اور اولویت یقین اور علم ہی کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.